السلام علیکم ویورز، میں ہوں راجہ زریون اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیریٹو آرک۔ ناظرین، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مختار احمد، جو کہ 2 دفعہ ایچ ای سی کو لیڈ کر چکے ہیں، چیئرمین رہ چکے ہیں ایچ ای سی کے۔ اس کے علاوہ آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فارن کنٹریز کے ساتھ جو ہماری کولیبریشن ہے، اس حوالے سے بڑا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ایک بڑا ایکسپیرینس ہے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب، میں پہلے ہی ایک ذرا سخت سوال سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز سے خاص طور پر جو بچے گریجویٹس جو نکل رہے ہیں، لیکن مارکیٹ کے مطابق وہ اسکلفل نہیں ہیں، انہیں اسکلس نہیں دی جاتی یونیورسٹیز میں، رادر دے جسٹ پے فور دا ڈگری اور انہیں ایٹ دا اینڈ ڈگری مل جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ یونیورسٹیز میں اسکلس کیوں نہیں سکھائی جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائی۔ جنیرک بات اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس بہت اچھی یونیورسٹیاں ہیں جو ماشاءاللہ اچھی ایجوکیشن بھی دے رہی ہیں، اسکل بھی دے رہی ہیں اور مارکیٹ کے مطابق لوگوں کو پروڈیوس بھی کر رہی ہیں۔ لیکن صحیح ہے، کیونکہ آج کل جو بز ورڈ ہے اور چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اس کے مطابق تو زیادہ ڈیمانڈ اس وقت اسکل بیس لرننگ کی ہے، ایجوکیشن کی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے کہ باقی چیزیں روک دیں اور سارے باغ پڑیں اسکل، کیونکہ ہم بہٹ چال تو کرتے ہیں پاکستان میں۔ نیچرلی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے پاس جو ہمارے پاس ماشاءاللہ ہیوج ایک نمبر ہے یوتھ کا، 150+ ملین پیپل، ینگ پیپل ان پاکستان، ان کو مور دین 60% آف 65% اراؤنڈ رفلی ہے، رائٹ۔ تو وہ بیسیکلی ہم سروس انڈسٹری میں بریک تھرو کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہی ہے، اور وہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ہی ہوگی، رائٹ۔ اور آج کل نیچرلی ڈیمانڈ اس وقت جو ریجن سے آتی ہے، ایون ود ان پاکستان اینڈ باقی جو مڈل ایسٹ سے ہے، گلف کنٹری سے، ایون جاپان سے، چائنا سے، جو جرمنی ہے، یورپ کے بہت سے ملک ہیں ہمارے پاس۔ میں جب اپنے آفس میں، they used to come and they were asking skilled labor force including high end basically نرسنگ میں، میڈیسن میں، اور اس کے علاوہ جو باقی سکلز ہیں اس کے اندر بھی ان کو لوگ چاہیے تھے۔ تو بالکل اس کو رسپانڈ کیا گورنمنٹ نے اور ہمارے اداروں نے بھی، اور اس کے لیے جو ہے اس کے لیے اپرچونٹی کریٹ کی ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی وہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ایشو یہ ہے نا کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، منیر نیازی کہتا ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم چینج کو اس سپیڈ سے نہیں پکڑے جس سپیڈ سے دنیا چل رہی ہے، یا جس طرح ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو دا فیئر کہ یار میں نے تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں تو یہ سبجیکٹ پڑھاتا تھا، اگر یہ سبجیکٹ ختم ہو گیا تو میں ختم ہو گیا۔ وہ ایسی بات نہیں ہے، مجھے ریلیونٹ رہنا ہے اور مجھے بھی سیکھنا ہے وقت کے ساتھ۔ کئی لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جی اے آئی کا دور ہے، فلانی چیز کا دور ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے پروفیسر ریلیونٹ ہو جائیں گے، لوگ ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ میں وہ کہتا ہوں جی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، رائٹ۔ جو ریلیونٹ رہیں گے، اپنی اسکل کو، اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے، اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی جائے گی، رائٹ، کیونکہ یہ مشینز کو پیچھے کسی نے تو کام پہ لگانا ہے، کسی نے تو کام پہ لگانا ہے نا۔ تو بالکل صحیح فرماتے ہیں آپ کہ اسکل بیس ایجوکیشن کی اس وقت مانگ ہے، اور باقی بھی ایون ہائر لیول پہ جو ڈگریز ہیں ان کے اندر بھی جب تک اسکل نہیں ہوں گی آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ رائٹ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا اپنا بھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حساب سے ایکسپیرینس ہے، اس کانٹیکسٹ میں بتائیے گا کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کس حد تک چل رہا ہے، اور پھر جو یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، ماڈرن سبجیکٹس ہیں، جیسا کہ روبوٹکس ہو گیا، فن ٹیک ہو گیا، اے آئی ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اس میں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کتنا ادھر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ان کے بنیادی 3 کام ہیں۔ ایک تو تعلیم دینا، نالج ڈیلیور کرنا، دوسرا نالج کریٹ کرنا جس کو انوویشن کہتے ہیں، ریسرچ کرنی، وہ بھی یونیورسٹیوں کی ذمہ داری۔ رائٹ۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا انٹیگریشن ود یور سوسائٹی، ریجنل لیول اینڈ آف کورس انٹرنیشنل لیول۔ تو شروع میں ہماری یونیورسٹیاں جو ہے نا، ارلی سالوں میں ود فیو ایکسیپشنز، مینلی امپارٹنگ نالج یہ ہوتا تھا
رائٹ. تھیوری پڑھا دی, رٹے لگا دیے, پیپر دے دیے, پاس ہو گئے, ڈگریاں مل گئیں. جی. کیونکہ ڈیمانڈ سپلائی کی اتنا پریشر نہیں تھا جو آج کل ہے. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ گورنمنٹ نے جب UGC سے HEC بنایا 2001-2 میں, تو اس وقت کے بعد آہستہ آہستہ ریسرچ کی طرف پش ہوا, رائٹ. اور ریسرچ کا ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ نمبر جو ہے ہمارا انکریز ہوا. لیکن جو باٹم لائن ہے نا کہ کیا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ہماری سوسائٹی پہ, وہ اسٹل اٹ از وی آر ان دا وے, اینڈ آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو ریچ دیئر. کیونکہ ابھی ہم امپیکٹ فیکٹر کے لیے پبلیکیشنیں کرتے تھے کہ میرا CV موٹا ہو جائے, میرے نمبر پورے ہو جائیں. رائٹ. تو آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ, کیونکہ جیسے جیسے انڈسٹری میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, جیسے جیسے انڈسٹری ریئلائز کر رہی ہے کہ مجھے سروائیو کرنے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, مجھے انوویشن کرنا ہے, اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی طرح پھر یونیورسٹیوں کے ساتھ ان کی لائزائننگ بڑھ رہی ہے, ان کی کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے, اور پھر اب جو ہے امپیکٹ بیس اور پرابلم سالونگ اور ریلیونٹ قسم کی ریسرچ ہو رہی ہے, جس کا نیچرلی فائدہ ہو رہا ہے, اور آگے آنے والے دنوں پہ اور فائدہ ہوگا. جی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں, آبادی, تو ہمارا 5واں-6واں نمبر ہے دنیا میں. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدان, تو بڑی مشکل سے کوئی پاکستانی ہم بتا سکتے ہیں جس کی گلوبل لیول پہ بڑی اکمپلشمنٹس ہوں, کوئی بڑی انوینشنز ہوں. تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہی پاکستانی جب فارن کنٹریز میں جاتے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, تو کیا ہمارے ادھر انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ ماحول نہیں ہے, کیا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سسٹم جو ہے نا, وہ سسٹم چلاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی عام بندہ بھی باہر جاتا ہے تو وہ ڈیلیور کرتا ہے, اور بگ وے میں کرتا ہے, خالی ڈیلیور نہیں کرتا, بگ وے میں کرتا ہے. اور یہ آپ فیکٹ ہے, میں جو آپ نے کہا میں نے خود آبزرو بھی کیا ہے, میں جاتا رہا ہوں ساری یونیورسٹیوں میں. وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم میں تھوڑے سے سسٹم اپروچ وہ پراپر نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں خوش ہوتے ہیں ہرڈل پیدا کر کے, کسی کی ٹانگ کھینچ کے. یہ سارا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, ہم سب مسلمانوں کا تقریباً ایسا ہی مسئلہ ہے ہر جگہ, ٹانگیں کھینچنے والا. ہاں جو بولیں. اسی طرح کوئی بندہ کوئی اچیو کر لے تو جیلسی بہت ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر, پیئر جیلسی, ریزسٹنس. پھر سوسائٹی سپورٹیو نہیں ہے بیسیکلی. جب سسٹم میں آپ انہی لوگوں کو بھیج دیں, اور سسٹم جب ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے تو چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں. ہمارے بھی ادھر ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جب حالات فائنینشلی بہتر ہوتے ہیں تو ہم ٹھیک ٹھاک سپورٹ پرووائڈ کرتے رہے یونیورسٹیوں کو. کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا نیچرلی, ہم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں رہے پاکستان میں, تو لوگوں نے ڈیلیور کیا. نہ صرف لوکل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ریکگنیشن. بڑے بڑے پروجیکٹ پہ ہمارے لوگوں نے کام کیا, مل کے کام کیے دنیا کے بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیوں کے ساتھ, اور دے ریکگنائز آور ایفرٹس. بات وہی ہے کہ جب تک سسٹم اپروچ کے تحت ہم نہیں چلیں گے, صرف شکل دیکھ کے فیصلے نہیں کریں گے, لنک دیکھ کے فیصلے نہیں کریں گے, اور ایک ایسا ایکو سسٹم نہیں ہوگا جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہر ایک کو اپنے ڈومین میں کام کرنے. اسی طرح ہمارے پروفیسروں کو, ریسرچر کو, میرے سمیت ہر ایک کو جب تک اپنے کام پہ فوکس نہیں کریں گے, دوسروں کو دیکھتے رہیں گے, تو پھر مسئلے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب تربیت کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی, تو آج کل ایک ڈرگس کا جو رجحان ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیز میں, اور بوائز اینڈ گرلس جو ہیں دونوں اس کے اندر انوالو ہیں. تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں, اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے, کیسے انہیں ان کی بہتر تربیت کی جا سکتی ہے اساتذہ کی جانب سے, والدین کی جانب سے, یہ بتائیے گا. ویری سیریس ایشو, ناٹ اونلی دس ون, بٹ جو جنرلی پرسیپشن ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو کیا ہو گیا, بدتمیز ہو گئے ہیں, سنتے نہیں ہیں, بڑوں کے ساتھ بدتمیز. وہ میں ان کو قصوروار نہیں کہتا, ویری فرینکلی. اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں, رائٹ. اس میں ہمارا قصور ہے, میرا قصور ہے ایز اے فادر, ایز اے ٹیچر, ایز اے سٹیزن آف پاکستان. وجہ کیا ہے کہ ہر ایک نے اپنی لائف بنانے کے لیے, خوب سے خوب تر کے لیے, پیسوں کے لیے, پریشر ہے سوسائٹی کے, ہر بندہ بزی ہو گیا. گھر میں پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے تھے عموماً, جب ہم پڑھتے تھے, بچے تھے, تو گھر میں والد صاحب نہیں ہے تو چچا ہیں, پھوپھا ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا. سوشل جو تھے سپورٹس تھے, سسٹم تھا. جی. آج کل یہ ہے کہ کیا ہے کہ بچے, پیرنٹس سمجھتے ہیں, میں گھر سے شروع کرتا ہوں, پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو
اچھی کپڑے لے دیے, موبائل لے دیا, لیپ ٹاپ لے دیا, گاڑی لے دی فار دیٹ پرپز, فیسلٹی دے دی, اچھے اداروں میں داخلہ دلا دیا, تو آئی ہیو ڈن مائی جاب, رائٹ, وچ از رانگ بیسیکلی. آئی اسٹرانگلی فیل کہ یہ صرف یہ نہیں چاہیے. جی, بچوں کو ٹائم چاہیے آپ کا, بچوں کو اسپیس دینی ہے آپ نے, بچوں کی بات سننی ہے, ان کو اپنی تربیت دینی ہے, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جی, باپ بھی جاب پہ ہے, ماں بھی جاب پہ ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح ٹیچر کی طرف آتے ہیں, سوسائٹی کی طرف آتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوشلی اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا تھا کہ ایون آپ کے محلے والے کے دیکھ لیں کسی بچے کو ایسا کام کرتے ہوئے, لیٹس سی سگریٹ پیتے ہوئے, کچھ کمپلینٹ کر دیتے تھے. کمپلین نہیں کرتے تھے, خود ایک دو لگا دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی کبھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کو روک سکے. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ وی شوڈ ڈو دا سیم تھنگ, وہ بھی ایک ٹھیک نہیں تھی, لیکن ایک سوشل رسپانسبلٹی فیل ہوتی تھی کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ان کی تربیت کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے, سب کی ذمہ داری ہے. وہ نہیں ہو رہا. اسکول آ گئے, کالج آ گئے, یونیورسٹیاں آ گئی, تو ٹیچر نے کیا دیکھا کہ جو ٹیچر بھی دوسرا باپ ہوتا ہے, رائٹ, روحانی باپ جو ہے, اس نے بھی خالی اس کو پڑھانا نہیں ہے, سکھانا بھی ہے, تربیت بھی کرنی. جی, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ, اور وہ بھی اس کی بھی ایک لاجک ہے, کیونکہ بچوں کو ذرا تھوڑا سا ڈانٹ پہ لائیں یونیورسٹیوں میں تو ان کے پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ یہ سوشل جو ایشو, اسی طرح وہ ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 50 سلائڈیں دکھا دیں تو میں نے اپنا کام پورا کر لیا, میں نے کورس ورک ختم کر لیا جی, تو ختم ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ اسپیس جو ٹیچر کو لینی تھی اسٹوڈنٹ کی, وہ خالی رہ گئی. تو پھر کیا ہوا, اس ویکیوم کی وجہ سے, ان ویکیوم کی وجہ سے پھر اس اسپیس کو کسی اور نے لے لیا. آپ کے سوشل میڈیا کے جو اچھائیاں بھی ہیں, بہت برائیاں بھی ہیں, رائٹ, بالکل. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے وہ اس طرف انگیج ہو گیا. آج کا بچہ, آج کے جوان, وہ ماں باپ کی بات کو نہیں لیتا فار گرانٹڈ. رائٹ, وہ بالکل ایون مسجد امام کی بات کو, پوری بات کو نہیں لے گا, وہ گوگل سے پوچھے گا. وہ اپنے موبائل تو سر اے آئی چیٹ جی پی پہ پوچھے گا. جی, اب اس کا یہ ایشو ہے کہ چیٹ جی ٹی پی جنہوں نے بنائی ہے, جو ان کے پیچھے مائنڈ ہے, وہ کچھ اور لوگ ہیں. آپ نے جو مسلمانوں کا بات کی نا, ہمیں اپنی بنانی چاہیے اپنی, اس کے لیے ہم نے الحمد للہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں سسٹم پلیس کر دیا. تو اینی وے, تو مسئلہ کیا ہے کہ بچے اس فرسٹریشن میں پھر فیشن بن گیا ہمارے بڑے شہروں میں یہ ڈرگ کا. جی, جو پارٹیز ہوتی ہیں, جو کتنا کوئی اس کو فیشن کے طور پہ, ایک تو ہوتا ہے نا کہ فرسٹریشن دور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, سکون کے لیے, پریشر ہے پڑھائی کا, رات کو جاگنا ہے تو کچھ گولیاں کھا لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, سگریٹ پی لیا, کچھ اور چیز کر لی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا, وہ پھر پیئر پریشر کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کو فیشن کے طور پہ لیا جاتا ہے. جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو دس از دا مسٹ پارٹ ان دیئر پارٹیز. تو یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے, آپ نے کہا, تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنا. گھر میں ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کا, رائٹ, ان کی بات کو سمجھنا چاہیے, سننا چاہیے, اسپیس دینی چاہیے. سوسائٹی کو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, ان کو اسپیس دینی چاہیے, ان کو انگیج کرنا چاہیے. اسی طرح ٹیچر کو خالی تھیوری پڑھانے کے علاوہ ان کو تھوڑا سا مورل ویلیو سسٹم پاکستان کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں, اپنے کلچر کے بارے میں, اپنی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہیے. رائٹ, نہیں بتاتے. جب تک کہ ہم اس طرف شفٹ نہیں کریں گے, بچوں کو انگیج نہیں کریں گے, تو یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی. تو میں اسی لیے اوپنلی کہتا ہوں کہ اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے. ان کو ہم نے موقع دیا یہ سارا کچھ کرنے, ان کو ہم نے اگنور کیا, ان کا انگیج نہیں کیا, جس کی وجہ سے their attitude is different, they are behaving differently, they are rude, they use drugs, they go for جہاں ان کو کچھ سکون ملے اس طرف چل پڑتے ہیں. رائٹ, اور پلس میں یہ جو موبائل ہے, میں اس کو شیطانی چرخہ کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کے فائدے بہت ہیں لیکن اس کے نقصان بھی بہت ہیں. جی, یوز کرنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے وہ اس کو کون چیک اینڈ بیلنس, پیرنٹس کریں گے, رائٹ, سوسائٹی کرے. اگر آپ کے بچے کا ایٹیٹیوڈ آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, وہ آئسولیشن میں رہتا ہے یا رہتی ہیں, اور یا وہ فرسٹریٹ آپ کو فیل ہوتے ہیں, ان کے رنگت چینج ہو رہی ہے سب کو, تو یو شوڈ بی وریڈ. رائٹ. اسی طرح یونیورسٹی میں کوئی آتا ہے,
شیپ بڑی ہوئی ہے, برے حالات ہیں, آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, تو سم تھنگ از رانگ. ٹیچر کی ذمہ داری ہے, اس کے پیئرس کی ذمہ داری ہے کہ پوچھیں بھائی کوئی مسئلہ ہے بتائیں. رائٹ. جب تک وہ سوشل سپورٹ نہیں ملے گی ایک دوسرے کو, یہ چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی جائیں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سٹانس یہ ہے کہ جو جین زی ہے خاص طور پہ, اس کے والدین کو بھی بچوں کے ساتھ ایز اے فرینڈ ڈیل کرنا چاہیے, اور ٹیچرس کو بھی ایک دوستی کا رشتہ ان کے ساتھ قائم کرنا چاہیے, زیادہ بہتر افیکٹو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا. تو ہم تو جب ہماری جنریشن تھی پرانی, اولڈ سو کالڈ, رائٹ, تو ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ فرینڈلی, ٹھیک ہے. ہمارے والدین کا ایک موٹو ہوتا تھا اس وقت کہ دیکھو شیر کی نظر سے دو سونے کی برکی. رائٹ, بالکل. لیکن میرے والد صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, مغفرت کرے, کہ وہ میرے ساتھ بڑے فرینڈلی تھے. میری والدہ میرے ساتھ بڑی فرینڈلی تھی. جی. تو لیکن رسپیکٹ کا آنسر تھا. آج بھی میرا کوئی بزرگ, میرا کوئی ٹیچر نظر آ جائے تو میں نہیں بیٹھ سکتا, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ادب احترام ہے ہمارے اندر, وہ بلڈ ان ہے سسٹم کا. رائٹ. تو بچوں کو انگیج کریں گے, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. رائٹ. لیکن نیچرلی آج کے دور میں آپ کو فرینڈلی رہنا ہے ان کے ساتھ رہنا, ٹھیک. اور جو ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں نا جی, جو جنریشن گیپ آ گیا, جو آج کل جس طرح یہ مختلف جنریشن کے نام دیے جا رہے ہیں, یہ خام خواہ ایک ڈویژن کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میری انتہا تھی نا, میرے بچوں کی ابتدا ہے. سو آئی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ دے آر گروئنگ ان اے ڈفرنٹ ایج. رائٹ. تو مجھے اس کو سمجھنا بھی ہے, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی کرنا ہے, اور ان کو چلانا بھی ہے. سملرلی ہماری یوتھ کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ جو ایکسپیرینس ہے ہمارے بزرگ, ٹیچر, ماں باپ, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے ویسے نہیں ہے. ان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ کتابوں سے نہیں ملے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کے پاس بیٹھو گے تو کپڑے جلاؤ گے, کپڑے نہ جلے سیک تو آئے گا. رائٹ. تو جتنا آپ نزدیک ہوگے بزرگوں کے, ٹیچرس کے, سوشل ہوگے, اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ کو اچھی چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکیں گے کہ کہیں آپ یہ غلطی نہ کر لیں, یہ غلطی نہ کریں. لیکن نیچرلی جو اگلی جنریشن ہے وہ ہم سے اسمارٹ ہے. کاگنیٹیو کوالٹی شاید کم ہو ان کی, لیکن باقی جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے, وہ باقی چیزیں جو ہے وہ بڑے ماشاء اللہ کوئک رسپانڈ ہے, کوئک سمجھتے ہیں چیزوں کو. رائٹ. تو اسی لحاظ سے ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, ہمارے بلکہ ویورز بھی اس میں انٹرسٹیڈ ہوں گے. بہت سے ہمارے نوجوان باہر کی یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ہمیں کچھ میکینزم سمجھائیں. پھر یہ جو ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, ان کا کیا فوائد ہوتے ہیں, اور آپ پرسنلی اپنے ایکسپیرینس سے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرس ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے کن ممالک کا انتخاب کریں, اور اس کا کوئی شارٹ سا اگر کوئی پروسیس ہے وہ بھی بتائیں. دیکھیں, ایک جو ہمارے میڈیا میں بھی آتا ہے جی کہ پاکستان سے لاکھوں لوگ باہر جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ صرف تعلیم لینے کے لیے نہیں جا رہے. رائٹ. ایک تو ہمارا جو میڈیا پہ بیٹھ کے روز رات کو 8 سے لے کے 11 بجے تک ہم اپنے ملک کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے, ٹیسٹ اسکور کرنے کے لیے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ینگ یوتھ جو ہے وہ گھبرا گئی ہے کہ یار ادھر تو کچھ بھی نہیں رہا. لیک آف اپرچونیٹیز ایک بڑا جو ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جس طرح کے ہم نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں, جس طرح کے حالات فیس کر رہے ہیں لگاتار کئی سالوں سے, ڈیکیڈ سے, جی, انسٹیبلٹی پولیٹیکل, باقی چیزیں, کبھی ارتھ کویک آ رہا ہے, کبھی فلڈز آ رہے ہیں, کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کبھی جس اکنامک ڈپریوٹی ہے. ہاں بالکل, فائنینشیل کرائسس ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مہربانی کی, ہماری لیڈرشپ نے مل کے سارا. اس میں پھر اپرچونٹی کم سے کم تو ہوتی جا رہی ہے. انڈسٹری, ہمارے جو بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے, انڈسٹری کو وہ سپورٹ نہیں جو ہونی چاہیے. تو آہستہ آہستہ انڈسٹریز بند ہوتی ہیں, بہت سی نہیں وہ پرفارم کر رہی. رائٹ. پھر ہم چینج کو بھی بڑی کوئک نہیں لیتے, اس کا ٹائم لیتے ہیں. جب اپرچونٹی ختم ہو جاتی تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. پھر جا کے جی, اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے اس تعلیم کا بیس بنا کے, کیونکہ اس باہر کی دنیا میں ہمارے یہاں بھی ایجوکیشن ہیز بیکم انڈسٹری بیسیکلی. ایسی تو ہر وہ بھی جو باہر ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو انڈسٹری کے طور پہ میکسیمم فارن اسٹوڈنٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہمارے جو ینگ بچے, ہاں ہائر ایجوکیشن, لیٹ سی somebody is going for PhD, تو I will say must go. نیچرلی یورپ کے بہت سے ممالک میں فری بھی ہے. ہم سے ہمارے جو PhD کے اسٹینڈرڈ ہیں اس سے بہت اچھی PhD باہر ہو رہی ہے, کیونکہ ادھر
ایکو سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, ان کی سسٹم ڈیولپ ہوئے ہیں, تو وہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس لیول تک بہت پہنچ آگے چکی جا ہے. چکے ہیں, ہمیں ماننا چاہیے. تو باقی انڈر گریجویٹ لیول پہ ہمارے پاس کسی سے کم نہیں ہے, ہمارے پاس بہت اچھے ادارے ہیں جن کی ایجوکیشن دنیا کے اعتبار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان سے بہتر نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا ہماری یونیورسٹیز ٹاپ 100 میں آتی ہیں گلوبل انڈیکس میں؟ رینکنگ از ناٹ اوور ایشو. رائٹ. ٹھیک ہے, دس از ون انڈیکیشن, بیکاز رینکنگ کے لیے یو نیڈ ٹو کمپیئر ایپل ود ایپل. آپ نے چند سال 2-3 ڈیکیڈ ہوئے ہیں, آپ نے ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. رائٹ. پھر بھی ہماری ماشاء اللہ 30-40 قسم کی یونیورسٹیاں ٹاپ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں ارینا میں. رائٹ. ٹاپ 100 میں نہیں ہے تو ٹاپ 500 میں ہیں. کچھ سبجیکٹ میں ٹاپ 100 میں بھی ہیں. مختلف سبجیکٹ, ایگریکلچر ہوگی, 2 اور فیلڈ ہے, اس میں ہمارے لوگ اچھے پرفارم کریں. پاکستان کا ابھی تو ایشو ڈیپتھ اور بریتھ کا ہے. ہماری تو انسٹیٹیوشن ابھی ڈیولپنگ فیز میں ہے, کچھ ٹائم لگے گا ان کو. اور جن کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں وہ پورے ادارے بن چکے ہیں, وہ تو 100 سال 200 سال کی انویسٹمنٹ ہے, اور اس میں وہ نیچرلی وہ ایوالو ہو چکے ہیں. رائٹ. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ جو کہنا چاہیے کہ ابھی اس رینکنگ کو اتنی وری نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمارے اپنے سسٹمس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اور بچوں کو باہر آپ نے کہا کہ کدھر جانا چاہیے, اگر آپ کہیں گے کہ پی ایچ ڈی لیول پہ تو بہت اچھی, مطلب امریکہ نو ڈاؤٹ کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں وہاں سے پڑھا ہوں, کہ پی ایچ ڈی لیول کی ایجوکیشن از بہت اچھی وہاں پہ. پھر ایون جرمنی میں, جاپان میں, چائنا میں, یورپ میں بہت اچھے ادارے ہیں جو ٹاپ کے آپ کو ایجوکیشن دیتے ہیں. آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, باقی اس UK کی. تو اپرچونیٹیز ہیں بہت ساری. پاکستان گورنمنٹ بھی اسکالرشپ اتنے دیتی رہی ہے, فل برائٹ کے ذریعے US کا سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے, اس میں اسکالرشپ ہوتے ہیں. ہنگری ہمیں اسکالرشپ دیتا ہے ہر سال, 400 اسکالرشپ دیتا ہے, 100% فنڈنگ ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ UK کی بہت سی یونیورسٹیوں کی کولیبریشن ہے ہماری پاکستان کی یونیورسٹیوں کے ساتھ تھرو برٹش کونسل, اس میں اپرچونیٹیز ہے. پھر چائنا ہزاروں اسکالرشپ ہوتے ہیں ان کے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ تھوڑی سی بچے کیونکہ وہ پڑھے لکھے بچے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کا سسٹم بھی HEC نے بنایا ہے کہ ان کا ایک پورا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر سارے پروجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اسکالرشپ اسکیم بہت اچھی ہیں. جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب میں, انہوں نے بہت اچھا پروگرام اسکالرشپ کا شروع کیا تھا. ابھی فیڈرل جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے یہاں بھی انڈر منسٹری آف ایجوکیشن بہت اچھا اسکالرشپ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ HEC فنڈ کرے گا آپ کی فارن ایجوکیشن, گورنمنٹ کرتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, HEC بھی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, باقی ادارے بھی کر رہے ہیں. رائٹ. آن ٹاپ آف دیٹ وہ جیسا جرمنی میں جائیں تو پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن موسٹلی اٹ از فری. اٹلی میں ہے, یورپ میں تقریباً بہت ساری جگہوں پہ, خاص کر PhD ڈی لیول پہ. جو اسی طرح جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو جانا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا جو میجارٹی لوگ جاتے ہیں وہ فار اپرچونیٹی جاتے ہیں. اٹ از اے ون وے لانچنگ پیڈ کائنڈ آف تھنگ, جس میں آسانی سے ان کو ویزے لگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں وہاں پڑھ کے تھوڑا بہت, پھر وہ ان کو کام کرنے کا امپلائمنٹ مل جاتی ہے. گرین پاسچر کے چکر میں جاتے ہیں. اور جانا اگر پاکستان میں مشکل حالات ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں, جانا چاہیے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں بھی بہت سے عرب ممالک سے, جیسے مصر, یمن, سعودی عربیہ, یہاں سے اسٹوڈنٹس آتے تھے پاکستان کسی دور میں 70s کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب اگر آپ دیکھیں تو پھر سے ایک ہمارے پروگرامس شروع ہوئے جس میں افغان اسٹوڈنٹس کو ہم نے اسکالرشپس دی, پھر بنگلہ دیش سے اسٹوڈنٹس آئے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ممالک ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیے, اور یہ ان اسکالرشپس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی اچھا, یہ بالکل صحیح ہے آپ کے کہ پاکستان واز ون آف دی بیسٹ ڈیسٹینیشن فار آور فرینڈلی کنٹری. جتنے بھی ہیں گلف کے, جارڈن سے لوگ پڑھتے تھے, سوڈان کے پڑھتے تھے, اور ایران سے بھی باقی لوگ بھی آتے تھے. جی, ایون جرمنی کے لوگ آ کے ہمارے کچھ اداروں میں پڑھتے تھے. رائٹ. تو پھر جب ٹیررزم کا یہ مسئلے بنے, افغانستان کی وار ہوئی, یہ سارا پچھلے 30-40 سال کی جو مسائل کی وجہ سے لوگ آستہ آستہ رک کے آنا, لیکن الحمدللہ پھر شروع ہو گیا. اور پھر پاکستان گورنمنٹ نے خود ایک گڈ جیسچر کے طور پہ افغانستان کے جس طرح کے حالات ہیں, ہمارا برادری کنٹری ہے, نیبرنگ کنٹری ہے, اور 40 سال 30-40 سال وہ ہمارے پاس رہے, اتنا 3-4 ملین سے زیادہ لوگ یہیں ان پیدا ہوئے, کئی جو بڑے ہوئے پھر یہیں سے پڑھ کے گئے.
تو گورنمنٹ نے اس پہ اس وقت ایک فیصلہ کیا کہ جی ہمیں ان کے بچوں کو پڑھانا ہے تاکہ یہ واپس جا کے اپنے ملک کی خدمت کریں، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، جو افغانستان اس میں اپنا اس کا اپنا کردار ادا کریں. تو وہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا جس کا نام بعد میں علامہ اقبال اسکالرشپ اسکیم کر دیا گیا. پہلے 3,000 ایک دفعہ کرائے گئے، 3,000 دوسری دفعہ کرائے گئے. تو تھرڈ فیز جو لانچ کر کے میں آیا تھا اس میں 6,000 کے قریب بچوں کو اور بچیوں کو ہم نے اسکالرشپ دینا، اور اس میں سے بھی 1-2 بیچ آ چکے ہیں پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی. ہاں ماشاء اللہ ان کو ساری فنڈنگ گورنمنٹ پاکستان دیتی ہے، میرٹ پہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر ان کی یہاں پہ لا کے ان کو 0 سیمسٹر لگایا جاتا ہے ٹو ایکلیمیٹائز دیم ان دا لوکل کنڈیشن، لینگویج اور باقی چیزوں میں، کیونکہ وہ مختلف جگہوں سے پڑھے، مختلف لینگویجز میں پڑھے ہوتے ہیں. تو ان کو اس لیول پہ لانے کے لیے پھر ادھر اسلام آباد میں مثلا نیو ٹیک میں آج کل وہ میجر ان کو کرایا جاتا ہے ٹریننگ، پھر ادھر پاس میں کرایا جاتا ہے، اور بھی کچھ یونیورسٹیاں ہیں. اور اس کے بعد ان کی چوائس کے اوپر کوئی میڈیکل میں جاتے ہیں، کچھ انجینئرنگ میں جاتے ہیں، کوئی ایگریکلچر میں جاتے ہیں، اور میرٹ پہ جس کا وہاں تھا ان کو بھیجا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اسکالرشپ اسکیم شری لنکن اسٹوڈنٹ کے لیے بھی شروع کی، 1,000 اسکالرشپ اسکیم ان کے لیے بھی، کیونکہ سری لنکا نے بھی بڑا مشکل ٹائم دیکھا ہوا ہے، وہ ہر وقت مسائل ہمارے ساتھ ریلیشنز بھی بڑے اور ریلیشن بھی بہت اچھے ہیں. تو ایز اے گڈ جیسچر فرام گورنمنٹ آف پیپل اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان 1,000 اسکالرشپ لانچ کیے تھے ہم نے. میرا خیال ہے کہ 700+ لوگ بچیاں آ چکے ہیں، اور اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوا. ان کی فیملیز نے وہاں ایک قسم کی فیڈریشن بنا لی ہے، پاکستان فرینڈلی اس قسم کی، اور وہ جو بچیاں ادھر آتے ہیں وہ ماشاء اللہ دے آر ویری سیٹسفائی. میں خود ملا ان سے بڑی دفعہ. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے بنگلہ دیش کے لیے گورنمنٹ پاکستان کی ہدایت پہ 500 اسکالرشپ میرا خیال ابھی ریسنٹلی اناؤنس ہوئے ہیں. اس پہ بنگلہ دیش سے اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر ان کی جو ہے ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہے یونیورسٹیز کا، باقی ان کی گورنمنٹ کے جو ان کی ٹریننگ کے لیے بھی اس میں پروویژن ہے، وہ بھی یہاں پاکستان میں آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس سے بھی بڑا اچھا کام شروع ہوا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو ابھی غزہ میں اور لبنان میں اور فلسطین میں انفارچونیٹلی جو مسئلہ ہوا، اس کے بعد پھر گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے، اور مختلف یہاں پہ جو گروپ ہیں کام کر رہے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، باقی اور لوگ ہیں، تو ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سے فلسطینی بچوں کو اسپیشلی میڈیکل کے فیلڈ کے اندر ان کو یہاں لا کے مختلف پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پلیس کیا. ایون اسلام آباد میں بہت سی یونیورسٹیوں نے، فاسٹ نے، رفا نے، ہماری باقی یونیورسٹیوں نے بھی ان بچوں کو اکاموڈیٹ کیا، پورے پاکستان میں کیا، ابھی بھی آ رہے ہیں، اور وہ فیسلٹی ہو رہی ہے. تو یہ ایک اچھا جیسے ہم ہر وقت لینا نہ دیکھیں نا، دینا بھی شروع کرنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے. پیپل ٹو پیپل کنیکشن. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جب ہم پڑھتے تھے میرے ساتھ سوڈان کے لوگ پڑھتے تھے، جارڈن کے پڑھتے تھے، بعد میں ان سے آپ کے اپنے زمانے طالب علم جب میں 80s کی بات کر رہا ہوں، ارلی 80s کی، تو بعد میں ان میں سے کئی منسٹر بنے، کئی بڑے ٹاپ کے، کئی ڈی جی بنے بڑے بڑے انٹرنیشنل اداروں میں، اور بڑا اچھا فیل ہوتا تھا کہ وہ جب بھی ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو پاکستان سے پڑھے ہوئے ہیں. مجھے اس پچھلے دنوں 2-3 افریقن کنٹری کے منسٹر آئے ہوئے تھے، تو وہ اسپیشل ملنے آئے کہ ہمیں اسلامک یونیورسٹی لے جائیں، ہم اس اسلامک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں آپ. تو اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے، اور آگے آنے والے دن انشاءاللہ بہتر ہیں. یہ جو ٹیررزم کی وبا ختم ہوئی ہے، اللہ کرے گا یا باقی بھی امن ہو جائے اس طرح، تو پھر یہ تو بہت زیادہ ہماری طرف انفلکس ہو سکتا ہے، باہر سے بچیاں آ کے پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں. تو ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا. ٹھیک ہے، کلوزنگ کر دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پھر میں آخری سوال آپ سے پوچھوں. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ یوتھ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے، ینگسٹرز کے لیے کیسے وہ ایکسل کر سکتے ہیں، کیسے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، اور خاص طور پہ یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز آئی ہے، ای ویز آ رہی ہیں، اے آئی ہے، سائبر سیکیورٹی، روبوٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، اس حوالے سے کیسے ایکسل کر سکتے ہیں، کیسے اس میں آ سکتے ہیں؟ ایک تو ہماری نیشن کو اور سب کو یہ سمجھنا ہے کہ الحمدللہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ادارے جو ہیں وہ صرف گپ شپ جو جنرلی فیل ہوتا ہے، پرسیپشن بھی ہے اور تھوڑی سی ریالٹی بھی ہے کہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ہم نے ماشاءاللہ اس سیکٹر کے اندر بھی بہت، منسٹری آف آئی ٹی ہے، ایچ ای سی ہے، پلاننگ کمیشن، اور سب نے
اور پرائم منسٹر صاحب کا خود اپنا بڑا اس کے اوپر ہے انٹرسٹ ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو لے کے آنا جلدی، جی، اور اسی لیے اسکولوں سے شروع کر دیا ہوا AI کے سبجیکٹ وغیرہ ان کو ٹریننگ کا. ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر ایک پروجیکٹ تھا، ورلڈ بینک کا لون پروگرام تھا، اس کے اندر ہم نے کوئی تقریباً 80+ ملین انویسٹ کیا ہے میرے دور کے آخر پہ. ہم نے اس کو کلوز کیا اور لانچ اپ ٹو 1 بلین تک ہمارا پلان ہے. نہیں، یہ لانچ کیا ہے جس میں سارا ایکو سسٹم پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ڈیولپ ہو چکا ہے. ٹھیک، سپر کمپیوٹر ہے، AI انیبل ہے، جتنے بھی جو بز ورڈ آپ لے رہے ہو نا، جی جی، یہ ساروں کا ایک ایکو سسٹم بنا دیا گیا ہے. رائٹ. اب یہ ساری ذمہ داری ہمارے ٹیچر پہ، ریسرچر پہ، اسٹوڈنٹ پہ کہ اس کو فائدہ اٹھائیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس فیسلٹی نہیں. پاکستان میں ہے، اور ماڈل بھی یہ بنایا ہے کہ پے ایز یو یوز. یہ نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی کو بلین خرچہ کرنا پڑے گا. اور پھر جو ہے 2 بگ ڈیٹا سینٹر بنا دیے ہیں، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں. لاہور میں UT لاہور میں بیسڈ ہے، کراچی میں NED یونیورسٹی کے اندر ہے، جس کے اندر آپ پورے پاکستان کا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر، بلڈ ہو سکتی ہے بیسیکلی. اور یہ جو آپ مختلف بز ورڈ، ایون بلاک چین ٹیکنالوجی ہم اس کو بھی لے آئے، باقی چیزیں بھی لے آئے. تو یہ الحمدللہ فیسلٹیز ہیں، ان کو یوز کرنا. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے دنیا میں بڑی جگہ گیا ہوں، جاب بھی کی ہے باہر، پورے اسلامک ورلڈ کو جانتا ہوں. میں ICESCO میں تھا تو آئی واز آپریشن ہیڈ فار سائنس ٹیکنالوجی ایجوکیشن فار ہول اسلامک ورلڈ. تو میں نے سب جگہ دیکھا ہے ہماری یوتھ ماشاء اللہ ایکسیپشن ہے. ان کو تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا ذرا نم تو ہو، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ان کو اچھی انوائرمنٹ، اچھی ایکو سسٹم، ان کو بلیو دیں اور ان کو کانفیڈنس دیں تو یہ کمال کرتے ہیں. ابھی جو انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہماری اس میں ماشاءاللہ ہماری فورسز نے، ہماری لیڈرشپ نے بڑا کام کیا ہے، لیکن جو بیک اینڈ پہ جو بچے، ینگ بچے پڑھ کے آئے ہوئے تھے نا، ان کا کمال بھی اس میں کافی ہے. جو ٹیکنالوجی میں بریک تھرو ہوئی ہے سارا کچھ، تو پوٹینشیل ہے سب کچھ. بچوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ بلیو آن یور سیلف، رائٹ، اور کیپ آن موونگ، رائٹ، کیپ آن اسٹرائیونگ. اپنے ملک کو سے پیار کرو. وہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، اور اس کے میں ہے بھی. میں اگر آج اس کسی پوزیشن پہ بلیو میں ایک عام سا ٹاٹوں میں پڑھا ہوا اسکول میں پڑھا تھا، جی، لیکن کیونکہ باادب تھے، بانصیب ہوئے. رائٹ. تو بچوں سے میرا پیغام ہوگا کہ آنے والے بیٹا، باادب جو ہوتا ہے نا بانصیب ہوتا ہے. رائٹ. اور آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ پاکستان کا فیوچر ہیں. جی. تو ہم سب آپ کے لیے کام کریں. آپ کو یہ بلیو ہونا چاہیے اپنے ماں باپ پہ، اپنی قوم پہ، اپنے ملک پہ. تو ہم خود اچھے ہوں گے تو ملک بھی اچھا ہو جائے. رائٹ. تو باقی اسکائی از دا لمٹ، کیپ آن ڈوئنگ گڈ ورک. بہت اچھا. تو ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر مختار صاحب. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ پچھلے 20 سے 30 سال سے ہم نے اپنی ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں خاص طور پہ انویسٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے کچھ ثمرات ہمیں ابھی حاصل ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بہت ہی بہتر ثمرات آئیں گے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب بھی ہوتا ہے. اور نوجوانوں کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی ایفرٹس جاری رکھنی چاہیے. گورنمنٹ ہر قسم کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.